السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ وتر کی نماز میں بنا ہاتھ اٹھائے دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں؟ یہ مسئلے میں اختلاف کیا ہے علماء نے۔ جو بات میں راجح سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ہاتھ اٹھانا چاہیے، اور جن لوگوں نے ہاتھ اٹھانے کی بات کی ہے وہ قنوت نازلہ پر اس کو قیاس کرتے ہیں کہ وہ بھی قنوت ہے، یہ بھی قنوت ہے، اور ایک اجتماعی دعا ہے، اور دعا کے عام آداب میں سے بھی ہاتھ اٹھانا ہے۔ تو ہاتھ اٹھانا میں زیادہ راجح سمجھتا ہوں کہ ہاتھ اٹھا کر کے کیا جائے، لیکن اگر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے تو آپ اس پر کوئی ایسا بدعت کا، سنت کی مخالفت کا ایسا کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، خاص طور سے اس وقت جب مسئلہ بہت زیادہ محتمل بھی ہے، تو اس مسئلے کو اختلاف کا سبب نہیں بنانا چاہیے۔ میری اپنی رائے یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا یہ زیادہ بہتر ہے۔ جو ہے دلیل سے یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہاتھ اٹھانا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں اٹھاتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی فتویٰ صادر مت کیجیے۔ اور دعائے قنوت نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں نا؟ ہاں، بلکہ بہتر یہی ہے۔ اپنے یہاں دعائے قنوت کے سلسلے میں شیخ ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ دعائے قنوت کو عام لوگوں نے بالکل واجب کی طرح سے مان لیا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی شاید یہ واقعہ سنایا ہوں یہاں پہ کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی امام وتر کی نماز پڑھاتے ہوئے قنوت بھول گئے، بچہ تھا چھوٹا، 14-15 سال کا رہا ہوگا، تو قنوت وہ بھول گیا۔ قنوت کے بعد چیمی گوئیاں ہونے لگی، آوازیں بلند ہونے لگی مسجد کے اندر۔ پھر ان کو سمجھایا میں نے تو بات سمجھ میں آئی، تو شاید وہاں نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے جھگڑا لڑائی بھی کر لیتے یا دوبارہ سے وتر کی نماز پڑھتے۔ میرے بھائی، قنوت یہ واجب نہیں ہے، بلکہ شیخ البانی اور بعض دیگر علماء نے لکھا ہے کہ مسلسل قنوت پڑھنا وتر کے اندر، مسلسل، یہ سنت طریقہ نہیں، یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ کبھی پڑھیں کبھی نہ پڑھیں، دونوں طرح سے کریں، یہ صحیح طریقہ ہے۔ تو یہ قنوت کو مسلسل پڑھنے کی وجہ سے ہی بہت سارے عام لوگوں نے اسے واجب سمجھ لیا ہے۔ یہ واجب نہیں ہے، آپ کبھی پڑھیں کبھی نہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے شیخ، بہت شیخ ہم لوگ شکریہ۔ کے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، تو اگر امام دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائے یا پھر پڑھے تو ہم لوگ کو ہی پڑھنا ہوگا، مقتدی جتنے بھی ہیں۔ آپ اس کے پیچھے آمین بولیں، وہ دعا کر رہا ہے، آپ اس کے پیچھے وہ چیز دہرائیں نہیں، آپ آمین بولیں، کیونکہ وہ سب کے لیے دعا کر رہا ہے، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ قنوت سے ہی متعلق ایک اور مسئلہ ہے شیخ، کیونکہ مسجدوں میں جو دیکھتا رہتا ہوں، تنبیہ ضروری ہے۔ قنوت میں دیکھیے، قنوت میں کچھ کلمات تو ایسے ہیں جو دعائیہ کلمات ہیں، کچھ کلمات ایسے ہیں جن میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہے۔ تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ شروع سے آخر تک تمام کلمات میں آمین 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 بول رہے ہوتے ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بڑی غلطی امام صاحب کی ہے۔ ظاہر ہے اکثریت تو عام لوگوں کی ہے، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، عربی زبان نہیں سمجھتے ہیں، ان دعاؤں کے معانی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو امام صاحب کو چاہیے کہ وہ اس پر تنبیہ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ان میں کون سے دعائیہ کلمات ہیں، ان کا معنی کیا ہوتا ہے، کہاں پہ ہمیں آمین بولنا چاہیے، کہاں پہ خاموشی سے سننا چاہیے۔ جیسے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت، یہ پانچوں جو کلمات ہیں یہ سب دعائیہ کلمات ہیں، جس میں کچھ نہ کچھ اللہ رب العالمین سے آپ مانگ رہے ہیں۔ یہاں تک آپ کو آمین کہنا ہے، کیونکہ آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ تو قبول فرما۔ تو جب دعائیہ کلمات پڑھے جائیں گے تب اس پہ کہا جائے گا کہ اللہ تو قبول فرما۔ اس کے آگے کے جو کلمات ہیں وہ کلمات دعائیہ کلمات نہیں ہیں، اس میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی تعریف بیان کی گئی ہے، وہاں پہ آمین نہیں کہنا، وہاں پہ خاموش رہنا ہے۔ تو یہ چیز بہرحال مساجد کے ائمہ کو اپنے مقتدیوں کو بتانا چاہیے۔ جی، بہت شکریہ شیخ۔